دوستو آداب، السلام علیکم۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دوستو، ممبئی میں گزشتہ روز گنیش اتسو کے موقع پر وسرجن کی چھٹی تھی اور اس تعلق سے آج کسی بھی زبان کے اردو سمیت کسی بھی زبان کے اخبار شائع نہیں ہوئے، اس لیے ہم نے دہلی کے چند اخبارات کا انتخاب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان ایکسپریس، جو دہلی اور پٹنہ سے ایک ساتھ شائع ہونے والا روزنامہ ہے اور 13 سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ صفحہ رانچی سے جو خبر شائع ہوئی ہے اس کی سرخی اس طرح سے ہے: مودی نے وزیر اعظم عوامی صحت اسکیم کا جھارکھنڈ میں کیا آغاز، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ پھر بلند۔ رانچی UNI وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے 10 کروڑ خاندانوں کو صحت بیمہ مہیا کرانے کے مقصد سے شروع کیے گئے آیوشمان بھارت اسکیم کو گیم چینجر بتایا اور کہا کہ غریبوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں اٹھایا گیا قدم ہے۔ مسٹر مودی نے یہاں وزیر اعظم عوامی صحت اسکیم PMJAY آیوشمان بھارت کی ابتدا کرنے کے بعد اپنے خطاب میں کانگریس پر غریبی ہٹاؤ نعرے کا استعمال صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں آج شروع کی گئی اسکیم سے فائدہ سبھی ذاتوں، مذاہب اور برادری کے غریبوں کو حاصل ہوگا۔ دوسری صفحہ اول پر رافیل ڈیل کے سلسلے میں 3 اہم ترین خبریں ہیں، جس میں کانگریس کے آنند شرما نے الزام لگایا ہے کہ رافیل ڈیل صدی کا سب سے بڑا گھپلہ ہے اور بدعنوانی کا الزام براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی پر ہے، لہٰذا انہیں خود جواب دینا چاہیے۔ BJP کے MP شتروگھن سنہا، جو فلم اداکار بھی ہیں، کہا ہے کہ رافیل ڈیل پر وزیر اعظم سے ملک سچ جاننا چاہتا ہے۔ جیٹلی نے راہل پر الزام لگایا کہ راہل اور اولندے کے درمیان ضرور کوئی تعلق ہے۔ تیلگو دیشم کے 2 قائدین کا ماؤ نوازوں نے قصہ تمام کیا۔ ہلاک شدگان کی شناخت ایک موجودہ رکن اسمبلی کے علاوہ ایک سابق MLA کے طور پر ہوئی۔ عالمی خبروں میں پڑوسی ملک پاکستان سے اسلام آباد سے جاری خبر میں کہا گیا ہے کہ ہند و پاک تعلقات میں کشیدگی کے حوالے سے عمران خان اپنوں کے نشانے پر۔ اپوزیشن نے بات چیت میں عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنے اور مودی کو خط لکھنے میں جلد بازی دکھانے پر سست کہا۔ ملک کے وقار کو مٹی میں ملانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اب ہم صفحہ 5 پہ افکار جہاں، جو ہندوستان ایکسپریس کا ادارتی صفحہ ہے، یہ مہنگائی کی مار، ہلال ہدایت کے اس مضمون میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافے کی وجہ سے عوام کی قوت برداشت جواب دینے لگی ہے۔ ایک اداریے میں خطرناک پرواز میں ممبئی سے جے پور، حال میں ممبئی سے جے پور جانے والے طیارے میں جو حادثہ پیش آیا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ممبئی سے جے پور جا رہی جیٹ ایئر ویز کی ایک پرواز میں طیارے کے ملازمین کابن میں ایئر پریشر کو کنٹرول کرنے والے سوئچ آن کرنا ہی بھول گئے۔ اس کی وجہ سے طیارے میں سوار 166 مسافروں کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اور تقریباً 30 مسافروں کے ناک اور کان سے خون بہنے لگے۔ کیبن کرو ممبران کی لاپرواہی سے جہاز ہوا میں ہی گیس چیمبر بن گیا اور طیارے میں آکسیجن کا دباؤ بہت کم ہو گیا۔
بہت سے مسافروں نے سر درد کی بھی شکایت درج کرائی۔ اس کے بعد طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے پورے معاملے کی جانچ طیارے حادثہ جانچ بیورو AAIB کو سونپ دی۔ اس دوران مسافروں کو 14,000 فٹ کی اونچائی پر آکسیجن ماسک لگانا پڑا۔ اس دوران 45 منٹ تک مسافر دہشت میں رہے۔ اس کی وجہ سے 150 لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور 30 لوگوں پر اس کا زیادہ گہرا اثر پڑا۔ یہ صورتحال ایئر پریشر میں تیزی سے تبدیلی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے ناک اور کان سے خون تک بہنے لگا۔ سانس لینے میں دقت تو خیر تمام مسافروں کو تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ طیارے کو جلد ہی ممبئی کے ہوائی اڈے پر اتار لیا گیا اور کسی بڑے حادثے سے مسافروں کو بچا لیا گیا۔ اخبار نے ہدایت کی ہے کہ طیارے کے سفر کو ملک میں ابھی بھی خوشحال لوگوں کا سفر مانا جاتا ہے۔ ملک کی معیشت اور درمیانی درجے کے لوگوں کے فروغ کے ساتھ گزشتہ چند برسوں میں طیارے کے مسافروں کی تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اتنی تیزی سے کہ اس کے لیے دستیاب انفراسٹرکچر چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایسی بھی خبریں آئیں کہ لگاتار طیارہ اڑانے کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ طیارے کے پائلٹ ٹھیک سے پوری نیند بھی نہیں لے پاتے۔ ان سب کے خطرہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں زبردست فروغ کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ کسی بھی دھندے میں لگی کمپنیاں معیار کو بلند کریں گی، لیکن معیار کو بلند کرنا تو دور، اس میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسافروں کے لیے خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ہوائی سفر کو نئے دور کا سب سے تیز رفتار اور آرام دہ وسیلہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے محفوظ بنا رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ نمبر 3 پر ایک اہم دو ایسی خبر ہیں جو لازمی طور پہ ناظرین کے سامنے پیش۔ ایک مشہور فلم ساز کلپنا لاجمی کا انتقال۔ ممبئی سے یہ خبر ہے کہ مشہور فلم ساز کلپنا لاجمی کا ممبئی میں 64 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ممبئی کے کوکیلابائی امبانی اسپتال میں صبح 4:30 بجے آخری سانس لی۔ ان کے جگر نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ نے ان کے انتقال پر تعزیتی پیغامات جاری کیے ہیں۔ کلپنا نے اپنے کیریئر کی شروعات شیام بینگل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کی تھی۔ بطور ہدایت کار انہوں نے 1986 میں ریلیز ہوئی فلم ایک پل سے شروعات کی تھی۔ اس فلم میں شبانہ اعظمی، نصیرالدین شاہ مرکزی کردار میں تھے۔ چھترپتی شیواجی اور مسلمان کے نام سے صحافی سعید حمید کی کتاب کی اشاعت کی خبر بھی ممبئی سے جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ بدھ کو اس کا اجراء 26 ستمبر بدھ کو اس کا اجراء دوپہر 2:30 بجے جنوبی ممبئی کے مراٹھی پترکار سنگھ آزاد میں منعقد ایک تقریب میں کیا جائے گا۔ اردو کے سینئر صحافی سعید حمید نے انتہائی اہم اور سلیکٹیو موضوع پر اردو زبان میں کتاب لکھی ہے، جسے تحقیقات ایکسپریس پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج اور مسلمان اس عنوان سے شائع شدہ اس کتاب کے متعلق سعید حمید نے کہا کہ آج سیاسی مفادات کے مد نظر تاریخ سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور من گھڑت تاریخ کا استعمال فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ محض چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے سماج میں نفرت کا زہر پھیلانے والے فرقہ پرست عناصر کا منہ توڑ جواب دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ آج من گھڑت تاریخ کو ہی نفرت اور فرقہ واریت کا ہتھیار بنایا جا رہا ہے، اس لیے جعلی تاریخ کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔
اس کا اجرا کئی اہم شخصیات کی موجودگی میں ہوگا۔ سعید حمید نے مراٹھا تو شکریہ، اللہ حافظ۔